آج ہی اس نے کمرے کا ایک اور تھیم سلیکٹ کیا تھا جس کے بارے میں اس کے شوہر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب یہاں سے جائیں گے تو پیچھے سے وہ کمرے کا اسی طرح سے پینٹ سیٹ کروا دیا جائے گا جس طرح سے نور چاہتی ہے۔ اس کا دل سکون میں آ گیا تھا، لیکن دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں اندیشے بھی موجود تھے۔ اوہ ہیلو، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے نور کو جب سوتے ہوئے دیکھا تو اونچی آواز میں بولا، لیکن نور اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے آج وہ ڈٹھائی کا بھرپور مظاہرہ کرے گی۔ اگر محترم ضدی تھے تو وہ اس سے بھی زیادہ ضدی تھی۔ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرنے لگا تھا۔ غصاہیاں بھی انجام دے رہا تھا۔ نور کے گال لال ہو چکے تھے، سانسیں بھی پھول چکی تھی، اس کے باوجود وہ اس کی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ یعنی تم نے فیصلہ کر ہی لیا کہ تم اپنے شوہر پر ظلم کرنا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آئے سو جاؤ، لیکن کل تم میرے چنگل سے بچ کر دکھانا۔ اس کے گالوں پر چٹکی کاٹتے ہوئے وہ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اسے اپنے باتوں میں پھنسائے۔ وانیا اور نور بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے والا تھا اور سب سے زیادہ خوشی تو اس بات پر تھی کہ وہ دونوں سہیلیاں ایک ساتھ ہی جا رہی تھی اور اس وقت دونوں ایک دوسرے سے خوشگپیوں میں مصروف تھی، جبکہ جنید اور سکندر بزنس کے بارے میں معاملات پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پرفیکٹ لگتے تھے اور اپنی بیوی کو بولو کہ یہ میری بیوی کے ساتھ زیادہ نہ چپکا کرے۔ سکندر نے جنید کو گھری سے نوازتے ہوئے کہا تھا، سیم ٹو یو، یہی سب کچھ آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر تمہاری بیوی نے ہمارے معاملات میں کسی بھی قسم کی مداخلت کرنے کی کوشش کی تو میں اسے یہاں سے اٹھا کر ایسے پاکستان پھینک دوں گا کہ تم اسے ہاتھ لگا کر دکھانا، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ دونوں نے نوک جھوک شروع ہو چکی تھی اور جوانیاں تیزی سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی۔ وہ لوگ سوئٹزر لینڈ کی سرزمین پر موجود تھے اور اس وقت مارکیٹ میں گھوم رہے تھے۔ مجھے وہ باربی ڈال لے کر دیں، یا اللہ، یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما، جنید نے بے ساختہ ہی اپنے آپ سے کہا تھا۔ یہ سنتے ہی اس نے دیر کی تھی سننے والی تھی کہ وانیا کا منہ پھول گیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کا کیا؟ آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اس نے ہفکی سے کہا تھا۔ نہیں نہیں میری جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں تو میں بس حیران ہو رہا تھا۔ اصل میں آپ کی ایج، آپ نے کیا مجھے بوڑھا سمجھ لیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے 8 سال بڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی طرف سے بڑھیا ہو گئی ہوں۔ اور اس نے شدت غم سے لبریز انداز میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا موڈ خوشگوار تھا، لیکن اب منہ پھلا کر گھومنے لگی تھی۔ جنید اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا اور آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کی منتیں نہیں کی تھی، اور آج سے پہلے تو اس کی زندگی میں کوئی عورت بھی نہیں آئی تھی اور تم اسے لڑکیوں کی طرح راضی کرنا بھی نہیں آتا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک کرتے ہوئے دیکھ کر تو نور کھل کر مسکرا دی تھی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا ویسا کوئی پنگا کیا نا سکندر صاحب، تو پھر مجھ سے اسی طرح مناتے رہیں گے تو وہ تو اچھی ہے تو مان جائے گی، لیکن میں آپ سے پورا مہینہ ناراض رہوں گی۔ اب کیا تم ہانی مون پر بھی آ کر اس طرح کی دھمکیاں دو گی؟ تھوڑی سی پیار بھری باتیں کرو۔ غریب بندہ ہوں، چھوٹا سا دل ہے اور میرا دل ہارٹ اٹیک دینا چاہتی ہو؟ اپنے دل کو تھامتا ہوا وہ اس وقت بھرپور ڈرامے بازی کر رہا تھا جبکہ اس کے انداز پر کھل کر مسکرا دی تھی۔ اچانک اس ایک لڑکی کے قریب آ کر اس نے مخاطب کیا، ایکسکیوز می ہینڈسم۔ اس نے براہ راست سکندر کو مخاطب کیا تھا اور نور کو تو اس پر یوں نظر انداز کیا تھا جیسے دودھ میں سے مکھی نکالتے ہیں۔ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر لی تھی اور اس لڑکی کو گھورنے لگی تھی۔ سکندر نے بھی آنکھیں ٹیڑھی کر کے نور کو دیکھا تھا۔ اب آیا نا مزہ، ہو جو اس کی طرف نہیں بلکہ اس انگریز عورت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سکندر کنفیوز ہو گیا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، حالانکہ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سردار بھی تھا۔ امریکہ میں بھی اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اور اس طرح اگر کوئی لڑکی اس کو مخاطب کرتی تو وہ اگنور کر دیتا، یا پھر اگر کوئی زیادہ پیچھے پڑ جاتی تو اس کے سوال جواب دے کر اس کو سر سے اتارنے والی بات کرتا تھا، لیکن اب اسے ساری باتیں ہی بھول گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ نور سکندر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور بوڑھی عورتوں کی طرح کمر پر بازو رکھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے نور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو یو، اس انگریز نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے بیزاریت بھرے انداز میں کہا تھا۔ مسٹر کین آئی ٹاک ٹو یو یور نمبر؟ وہ حد سے زیادہ بدتمیز تھی اور اس کو پتہ بھی تھا کہ ان دونوں کا کپل ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان دونوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، تم یہاں سے چل جاؤ ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ نیور، اردو میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ ان دونوں کو ہی مسرور انداز میں بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر اسی طرح کے
اسی طرح کے پرینک ہوتے رہتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنی یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ وہاں ٹرپ پر آئی تھی۔ وہ کافی دیر سے سکندر اور نور کا کپل کو دیکھ رہی تھی اور اس کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ سکندر کے ساتھ لڑکی کافی جیلس ہے، کیونکہ وہ آس پاس سے گزرنے والی خوبصورت لڑکیوں کو کینہ نظر سے دیکھ رہی تھی، گھور رہی تھی، اور پھر ساتھ ہی سکندر کی طرف دیکھتی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا شوہر ان لڑکیوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ بے شک نہیں کرتی تھی، ہاں وہ حد سے زیادہ جیلس ہوتی تھی۔ جیلسی میں اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر بڑی مشکل سے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہاں سے لے کر آیا تھا۔ یہ تمہاری گرل فرینڈ تھی نا؟ آنکھوں میں آنسو لیے جذباتی انداز میں بولی تھی۔ ارے کیا ہو گیا؟ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ جس طرح وہ تم سے بات کر رہی تھی صاف نظر آ رہا تھا، ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ تم سے پہلے ہی تمہیں جانتی ہے۔ اگر وہ مجھے جانتی ہوتی تو مجھ سے نمبر کیوں لیتی؟ بیوقوف عورت، تم نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہاں پر اس کے ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں؟ یعنی آپ نے اس کے علاوہ باقی لڑکیوں کو بھی گھورا؟ مجھے بتائیں کہ مجھ میں آخر ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی جو آپ نے مجھے نظر انداز کر دیا؟ کیا آپ کی محبت یہی تھی؟ آپ کا دل بھر گیا مجھ سے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سکندر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اس کو زور سے اپنے اندر کھینچ لیا تھا، اور وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، اور ایک بار پھر اس کو سخت سزا دے رہا تھا۔ نور کی سانسیں پھولنے لگی تھی اور وہ سکندر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی تھی۔ جب وہ اس سے دور ہوئی تو نور کے ہونٹ لال ہو چکے تھے اور اس کا چہرہ بھی لال ہو گیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولی تھی، اور اگر مجھے تمہاری دوبارہ آواز سنائی دی تو تم نے اس لڑکی کو میرے ساتھ ملایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہزار بار سمجھایا کہ تمہیں میں اپنا نام تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ جوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور تم اس زمانے بھر کی ساری بے شرم عورتیں میرے سر پر مسلط کرتی ہو۔ بھائی، جب میرے پاس اتنی پیاری شرمیلی بیوی موجود ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے دوسری عورتوں کے ساتھ منہ مارنے کی؟ بس، اب اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ میں ابھی بھی آپ سے ناراض ہوں۔ تو میری بیگم صاحبہ، مجھے بتائیں کہ آپ کی ناراضگی کیسے دور ہوگی؟ مجھے بھی سوئمنگ کرنی ہے، وہ جھیل کے نیلے پانی کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں سوئمنگ نہیں آتی؟ آپ مجھے سوئمنگ سکھا دینا۔ اور دیکھے تو وہ سوٹ پہن کر سوئمنگ کر رہے تھے۔ یہاں پر میں تمہیں اس کے علاوہ اور بہت ہی پیاری جگہ پر لے کر جاؤں گا۔ وہ ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول ہے۔ نہیں، مجھے یہاں پر ہی کرنی ہے۔ یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں تو کیا ہو گیا؟ کون سا؟ سب لوگ میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں ہوں گے۔ آپ کی وجہ سے دیکھیں تو میں پورے کپڑے پہن کر آئی ہوں، باقی سب کو دیکھیں کسی نے بھی پورے کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولی تھی، آنسو میں آنسو بھیگنے لگے۔ تو کیا میں تمہیں بگنی پہنا کر لاتا؟ وہ ہونہار انداز میں بولا تھا۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا تھا، لیکن اگر تھوڑی سی تمہاری ٹانگیں تو میں سیٹ کرتا ہوں۔ خبردار جو دوبارہ تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کپڑے آپ مجھے بے شک یہ پہنا دیں، لیکن یہ دوپٹہ، توبہ میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ ایک تو یہاں پر دھوپ بھی بہت زیادہ ہے، اور تم ہر طرح کا لباس پہن سکتے ہو، صرف اور صرف میرے سامنے۔ وہ کمرے کے اندر رہ کر، کمرے سے باہر تم اسی طرح سے ہی نکلنا ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تم پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ 2 دن بعد آپ مجھے نقاب کروانا شروع کر دیں گے۔ ویسے یہ آئیڈیا برا نہیں ہے، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے یہ آئیڈیا دیا، اور میں تمہارے مشورے پر پورا مکمل عمل کروں گا، ضرور غور کروں گا۔ وہ منہ کھلا کر بیٹھی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھوں میں ریت پکڑی اور ساری اس کی شرٹ میں ڈال دی تھی، اور وہ وہاں پر بھاگنے لگی تھی۔ سکندر بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ 10 سیکنڈ کے اندر ہی اندر اس کو پکڑ چکا تھا۔ وہ اس کو اپنی بازو میں اٹھا کر گول گول گھمانے لگا۔ دونوں کی ہنسی آواز فضا میں گونج رہی تھی، اور آس پاس گزرتے ہوئے لوگ بھی پیار سے اس کپل کو دیکھ رہے تھے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ لڑکا اپنی بیوی سے بے حد زیادہ محبت کرتا ہے۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو بہت زیادہ تھک چکے تھے، اور ایک چھوٹا سا ہٹ تھا جو سکندر نے سب سے الگ جگہ پر لیا تھا۔ وہاں سے رات کے وقت جھیل کا نظارہ بھی دکھائی دیتا تھا، اور تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، اور وہ بہت مہنگا تھا، جہاں پر بڑے بلینئر آتے تھے۔ اور اس وقت بالکونی میں کھڑی تھی اور جھیل کے پانی کی روانی کو سن رہی تھی۔ وانی اور جنید بھی اس وقت جھیل کے کنارے بیچ پر چہل قدمی کر رہے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انگلیاں اٹکلیاں کر رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس کے ذہن میں اس وقت بھی سکندر کا خیال ہی چل رہا تھا، جس کے ملنے پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ بیگم صاحبہ میرے بارے میں سوچ رہی ہیں۔
وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا اور اسے بتا چلا نہیں، اس نے اس کے گرد اپنی بازو لپیٹی اور اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے تھوڑی نرمی سے بولا تھا، آپ کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ سکتی ہوں کیا؟ وہ اس کی طرف گھوم گئی تھی اور اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ مس کرنے لگی تھی۔ یعنی بیگم صاحبہ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ پہلے تو بہت پہلے سے ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب آپ سے عشق ہو جائے گا۔ کیا تمہارا میری جان لینے کا ارادہ ہے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں تو بس یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی اور وہ ہونٹوں پر انگلی پھیرنے لگی تھی۔ سکندر انہی لمحات کا تو انتظار کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ گھر واپس آئے تو وہ اس کی بہکی ہوئی نظروں کو دیکھے، اور یہ اس کی فینٹیسی میں ایک فینٹیسی تھی۔ وہ تھکا ہوا تھا لیکن وہ لڑکی اس کے رومانس کو رومانس کرنے پر مجبور کر دے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری بیگم کے ارادے ٹھیک نہیں ہے، وہ شرارتی انداز میں اس کے گالوں کو کاٹتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ بہت درد سے کرا اٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں خمار فوراً غائب ہوا تھا۔ سکندر کا منہ بھی بن گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ پاؤں پر کلہاڑی مارنا کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح منہ پھلائے ہوئے اسے سوال کرنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنس دی تھی۔ اگر نہیں پتہ تو پھر آج اس واقعے سے سیکھ لینا۔ میں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ اتنا پیارا میری بیوی کا موڈ بن رہا تھا اور میں نے اس کا موڈ خراب کر دیا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ میں مر جاؤں گا، اللہ نہ کرے کہ ایسا آپ کو کچھ ہو۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کے سارے خوبصورت لمحات آپ کے ساتھ ہی گزار دوں۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر پرسکون انداز میں آنکھیں موند کی تھی۔ تم تھک گئی ہوگی، جا کر آرام کرو۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر سکندر کی طرف دیکھا تھا جس نے نارمل انداز میں کندھے اچکا دیے تھے۔ ابھی صرف رات کے 10 بج رہے تھے اور اس کو سونے کی تلقین کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا اور اس کا منہ بن گیا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ خبردار جو اب آپ نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی، خبردار جو آپ نے میری نیند خراب کی، وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور اس نے کشن بھی زور سے بیڈ پر پھینکے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے غصہ آ رہا تھا، وہ اسے ٹینشن بھی ہو رہی تھی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ مزید وقت گزارے، اور یہ بات نہیں سچ تھی کہ وہ اس کی قربت دوبارہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے یار، مجھے تمہاری نیند کا خیال ہے، تم فکر مت کرو، میں تمہیں جگاؤں گا نہیں اور نہ ہی تمہیں پریشان کروں گا میری پیاری، میری جگر کی ٹوٹی۔ سو چلو جاؤ۔ اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تھا، آپ بہت ہی برے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میرے روز رات 10 بجے سو جایا کرو۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اس طرح تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے بھی نہیں پڑیں گے۔ وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا، اور وہ جنید کی بہت بھوکی تھی، اور ادھر اس کے تکیے پر سارا کر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور تقریباً رات 12 بجے کا وقت تھا جب سکندر نے اس کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی ڈیئر وائف، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ سب دیکھ کر تو اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے اس کی برتھ ڈے اس طرح سیلیبریٹ نہیں کی تھی، اور اس کا یہ ڈریم تھا کہ اس کے شوہر اس کی برتھ ڈے ایسے ہی سیلیبریٹ کرے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید سکندر کو اس کی برتھ ڈے کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو، مگر اس نے تو پوری پلاننگ کی ہوئی تھی۔ چلو اب ہمارا کام یہاں پر ختم ہو گیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اب یہاں سے چلنا چاہیے، جنید نے اپنی جمائی کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ وانیہ اس کو کنیت نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو سب کے سامنے نیند کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اور یہ بات وہی جانتی تھی کہ کمرے میں جانے کے بعد جنید نے پھر سے اس کی جان جوکھم میں ڈالنی ہے۔ اور اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو بیگم صاحبہ؟ کیا یہیں پر ہی ڈاؤن کرنے کا ارادہ ہے؟ اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور وہ بھی اس کی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ان کی ہٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ وہ نور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا تو وہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں آپ سے ناراض ہوں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ اسے پھر سے بتا چکی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ ارے بیگم صاحبہ، اتنے حسین پر بھی اگر تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی تو پھر ہم انجوائے کیسے کریں گے؟ پھر آپ کے ساتھ انجوائے نہیں کرنا، مگر مجھے تو تمہارے ساتھ پوری زندگی انجوائے کرنا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر اس کی چھوٹی سی لڑکی کو اپنی بازوں میں اٹھا لیا تھا اور اس ہٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، فکر مت کرو، یہاں پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پاکستان نہیں ہے۔ ہم کہاں بڑھ جا رہے ہیں؟ ایک بہت پیاری جگہ پر۔ دراصل اس بیچ کے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پہاڑی تھی،
اور اس پہاڑی پر ایک لگژری سا ہوٹل تھا بنا ہوا تھا، اور وہاں پر سیکورٹی کا پورا سسٹم تھا۔ اس کمرے بے حد وسیع تھے، اور ہر کمرے کے سامنے تالاب کی طرح ایک بہت بڑا سوئمنگ پول تھا۔ واو! اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا، اور میں نے آج سے پہلے اس قدر خوبصورت جگہ نہیں دیکھی، اور میں نے یہاں سے پہلے اس قدر کوئی خوبصورت منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو مسکراتے ہوئے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے نظر جماتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنا چہرہ جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ میری ایک اور فینٹیسی ہے جو تمہارے ساتھ پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سی؟ میں تمہارے ساتھ جنگل میں کیمپنگ کرنا چاہتا ہوں۔ ارے نہیں نہیں نہیں، خان صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہاں پر تو جنگلی جانور ہوتے ہیں، اگر بھیڑیا آ گیا تو مجھے بھی مایوسی ہوئی ہے، میرے ہوتے ہوئے بھی تم خوفزدہ ہو رہی ہو۔ کیا تمہیں اپنے شوہر پر اتنا یقین نہیں ہے؟ کہ میں آپ پر اندر یقین کرتی ہوں، مگر اگر کچھ بھی نہیں، مگر چلو اب ان لمحات کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ کچھ کھا کر کھل کر انجوائے کرتے ہیں۔ وہ اسے لے کر سوئمنگ پول میں اتر گیا تھا، اور اسے تیراکی نہیں آتی تھی۔ وہ سوئمنگ پول میں ہی اترنے سے گھبرا رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس نے نور کے بازو پکڑی اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچی، اور پانی میں اس کے اوپر آ کر گری تھی۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی تھی۔ ریلیکس ریلیکس میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں نا؟ اس کی کمر پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جماتے ہوئے بولا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹانگیں چلاؤ۔ نہیں نہیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ڈوب جاؤں گی۔ میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا۔ اس نے اب نور کی پشت اپنے سینے سے ٹکاتے ہوئے کہا تھا، اور اس کو پیٹ سے پکڑ کر وہ پانی میں لیے ہوا تھا۔ نور آہستہ آہستہ ٹانگیں چلا رہی تھی۔ اب ہاتھ چلاؤ۔ اسے تھوڑا سا دور ہوا، اور اس نے فوراً اس کی شرٹ مضبوطی سے دبوچ لی تھی۔ اگر آپ مجھے مارنے کے ارادے سے یہاں پر لے کر آئے ہیں تو میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں، مرنے کے بعد میری آتما آپ کو چھوڑے گی نہیں، آپ سے آپ کے کیے کا حساب ضرور لے گی۔ کوئی سائیکو پیشنٹ ہی ہوگا جو آپ اپنی اس قدر خوبصورت جمیل، حسین و جمیل اور جوان بیوی کو جان سے مارے گا۔ وہ اس کو ایک ایک چیز بہت ہی پیار سے سمجھا رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے تیرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی بھی اس نے خوف سے اس کی بازو پکڑ رکھی تھی۔ اچانک وہیں اس سے تھوڑا سا دور ہوا تھا، وہ پانی میں زور سے ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ ریلیکس ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر اس نے سوئمنگ سیکھ لی تھی، لیکن ابھی بھی وہ خوفزدہ ہو رہی تھی، اور اس سے چپک کر پانی میں کھڑی تھی۔ ان دونوں کی دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے 12 پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ یہ سن کر تو اس نے آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ سکندر جی، آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دوبارہ سے کبھی بھی مجھ پر تھوڑا سا رحم کریں گے؟ مجھ پر تھوڑا سا رحم کر رہا ہوں، اور اسی لیے تو ہی بول رہا ہوں، ورنہ میرے بس میں ہوتا تو 2 ٹیمیں تیار کرواتا۔ یہ سن کر وہ خائف ہو گئی تھی۔ وہ سوئمنگ پول سے نکل کر جانے ہی لگی تھی کہ محترم نے ایک بار پھر اپنے بازو میں سمیٹ لیا تھا۔ اب آپ کو یہاں سے رہائی نہیں مل سکتی۔ آپ کی ساری شکایتیں آج میں دور کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گی۔ ہان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آنکھوں میں شرارت لیتے ہوئے اس کے گھورنے لگا تھا، اور وہ کھل کر ہنس دی تھی۔ ایک بار پھر سے ایک دوسرے میں ڈوبنے لگی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اور وہ اسے فکر مند ہونے لگی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی چھوٹی سی لڑکی کی طرف طبیعت خراب ہو جائے، اور اس کو لے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرہ باہر سے نسبت کافی گرم تھا، اور اس کے بازو میں بھی موجود تھی، اور اس نے سکندر خان کا کالر کو پکڑ کر مضبوطی سے پکڑا دبوچا ہوا تھا جب اسے بیڈ پر لٹکانے لگا تھا، اور بہکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی لمحے شدت کا انتظار کر رہا تھا جب اس کی قربت کرنے کے بجائے اس کی چاہت کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے اوپر حاوی ہو رہا تھا، رات سے رکھتی چلی جا رہی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو صوفے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ٹیشو کا ڈبہ اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو میری جان؟ آپ مجھ سے دور ہیں، مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے۔ آپ رات کو بھی اس طرح سے بہہ گئے تھے، پہلے فیملی پلاننگ بھی برباد ہو چکی۔ ارے میری غلطی بتاؤ، میرا قصور کیا ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم 5 سال تک کوئی بچہ نہیں کریں گے، ابھی تو 1 دن کا بچہ ہو گیا۔ جس انداز میں آپ نے کہا تھا، سکندر نے بے ساختہ ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا، اور ہاتھ اٹھا کر، آج سے پہلے مجھے کبھی بھی کسی نے اتنا خوف محسوس نہیں ہوا جتنا خوف مجھے تمہاری اس گری سے ہوتا ہے۔ تم تو انسان کو بری طرح سے بے چین کر کے رکھ دیتی ہو۔ اچھا میری پیاری سی جان، میرے پاس آؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی آواز پر بھی یقین نہیں ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، کیا آپ
اب کیا تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو گی؟ اس کا لہجہ بہت ہی روبدار تھا، ہو گیا تھا۔ نور نے فوراً ہی اپنی ہنسی دبائی تھی اور پھر میں ایسے ہی بات نہیں کرنا چاہتی، مگر آپ کو بھی تو سوچتا چاہیے نا کہ میں خود صرف 19 سال کی ہوں اور ابھی اس کی عمر میں یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تم 36 سال کی ہوگی ہو، تمہارا ایک چھوٹا سا جوان سا بچہ بھی ہے، 5 سال تک انجوائے کرنا ہے، اور میری جان پر مجھ پر یقین رکھو کہ مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا جس انداز میں وہ وانے پلا کر پھیل گیا تھا۔ ایک بار پھر سے اپنی بیوی سے پیارا لگا، لیکن جانتا تھا کہ اس بار اگر اس نے کوئی بھی گسائی کی تو معاملات بگڑ جائیں گے۔ 3 دنوں میں اس جگہ پر ہی گزارے تھے اور وانیا اور جنید واپس آ چکے تھے، کیونکہ جنید کو بہت ہی کم چھٹی ملی تھی۔ امپورٹنٹ میٹنگ، بزنس میٹنگ تھی، جس کی وجہ سے اسے واپس آنا پڑا تھا۔ نہیں ہو سکتا، ہاں وہاں جانے کا تو دل نہیں کر رہا تھا، اسے شوہر کی وجہ سے مجبوری ہو گئی تھی۔ سکندر حویلی کے معاملات سے یوں الگ ہوا تھا کہ جیسے اس کے حویلی سے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ناطہ ہی نہ ہو۔ اس وقت وہ کمرے میں کھڑا اس کو پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے کام میں ہی کر دیتا ہوں ڈاکٹر نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے عورتوں کی طرح میدان میں وہ اکٹھا ہوا تھا۔ ہم کبھی بھی آپ کے کسی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ حکم کرتے تو اچھے سے نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ اسے بہت ہی الگ لگ رہا تھا۔ جا کر اس نے گم ہو گئی تھی۔ تم اس طرح سے باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں اکیلے گم نہیں ہونے دوں گا، بلکہ دونوں مل کر ایک دوسرے میں۔ وہ شرارت کرتے ہوئے اس کے ارادے اس کے قریب آیا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ بس، اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں میرے ساتھ۔ تمہارے ساتھ فری نہیں ہوں گا تو اس لڑکی کے ساتھ ہوں گا۔ جا کر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تھا تو میں آپ کی آنکھیں نکال دوں گی۔ ایک لانگ ڈرائیو کے بعد وہ لوگ اس مخصوص ایریا میں پہنچ چکے تھے جہاں پر چاروں طرف بڑے بڑے درخت تھے اور بیچ میں ایک بہت بڑا سا کھلا سا اور میدان تھا، اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہم جانوروں کے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے ہیں۔ رات کے وقت وہ سب یہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے، اور اگر ہم کھائیں گے تو وہ خوف سے اپنا سر اٹھا کر اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے بولی تھی مجھے تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ہاں، تمہاری گارنٹی نہیں ہو سکتا ہے، تم بہت ہی میٹھی ہو۔ وہ اس کی گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، اور رات کے وہ لوگ باہر آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ کیا میں آپ سے ایک کوسچن پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں میری جان، آپ حکم کیا کریں، مجھ سے سوال نہ کیا کریں۔ آپ کو پہلی بار مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ اس نے سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، بچپن میں، جب تم بچوں کے ساتھ لڑ کر گھر واپس آتی تھی، تمہارے بال بکھرے ہوتے اور تمہاری ناک بہری ہوتی۔ یہ سن کر تو اس نے زور سے سکندر کے کندھے پر مکہ مارا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں تمہارا مذاق کیوں بناؤں گا؟ میں تو سچ کہہ رہا ہوں، مجھے آپ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ کیمپ میں چلی گئی تھی۔ یعنی اب میرا بھی یہاں پر بیٹھنے کا وقت پورا ہوا جاتا ہے۔ اس نے آگ بجھائی اور اس کے پیچھے پیچھے وہ لیمپ جلا آیا تھا اور چاروں طرف گہرا سکون پھیلا ہوا تھا اور وہ لوگ ایک دوسرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور اس رات وہ جلدی سو گئی تھی۔ تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی تو باہر جا کر عجیب سی شور و شراب کی آواز آ رہی تھی اور اس نے سکندر کو اٹھایا تھا۔ وہ گہری گہری نیند میں اٹھا تو پہلی رات وہ کھانے کی دوائی لے کر وہ آ گئی تھی۔ اس نے ذرا سی بھی آنکھ کھولی تھی اور اسے باہر لگا تھا اور چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی کہاں پر جا سکتی ہے؟ اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے قیمتی چیز کھو جانے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ نہیں، میں اسے ہر حال میں تلاش کروں گا۔ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر اسے ایک جنگلی بلی کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آئی تھی اور اس کے اشاروں پر سکندر کی چادر موجود تھی۔ وہ اس کے پاس ہی گھٹنوں کے بل جا کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ہفکی سے بولا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کیوں گئے؟ کیونکہ تم نے مجھے ڈرایا تھا اور میں نے ایک جھٹکے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں تو بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آئی تھی اور اب ڈر نہیں لگ رہا؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں نا تو چاند کی چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور کتنا خوبصورت منظر ہے۔ دن میں پہلی دفعہ اس نے یہ سوچا تھا اور کتنا دل کر رہا تھا کہ یہیں پر ہی صبح ہو جاتی اور بیٹھی رہوں۔ یہاں پر فی الحال بیٹھنا خطرناک ہے کیونکہ اس وقت جنگلی جانور بھی گھومتے ہیں، اس لیے اندر آ جاؤ۔ اور اس کے ساتھ لے کر کیمپ میں واپس آ گیا تھا۔ اگلے 5 دن انہوں نے وہیں پر گزارے تھے اور
رہی تھی اور اندر ہی اندر اسے ڈرائی جا رہی تھی اور اسے اندر ہی اندر دکھ ہو رہا تھا اور اس کے اندر خوف تھا۔ شفٹ لائن سے واپس آ رہے تھے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور اسے بار بار الٹیاں ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ابھی اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور ابھی تو میں خود بچی ہوں، میں کیسے بچہ سنبھالوں گی؟ سکندر کے پاس اس سے تسلی دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکے۔ تم بچہ پیدا کر کے میرے حوالے کر دینا، اس کی ٹینشن مت لینا اور اس میں سنبھالوں گا، میں جانوروں میں ہی رہ لینا۔ وہ اس کے نظر نخرے اٹھا رہا تھا اور اس کے ہاتھ پتھر پر پیگنینسی کے بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا تھا اور پاکستان میں پاس جایا جاتا تب بھی سو رہی تھی، لیکن پھر بھی جیسے ہی اٹھی تو رونے لگی۔ بچے کی وجہ سے ہو گیا تھا، اب کی بار میری وہ یہ شکایتیں اپنی دل میں رکھ کر سکندر وہاں پر آیا تو اس نے اپنے قدم بھاگ کر آئی تھی، اور آج آپ کی ساری شکایتیں دور کروں گا۔ میں تو صرف اسی وجہ سے چپ تھا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اور آپ تو کہہ رہی ہیں کہ اب دوسرا بچہ گیپ ہوگا، چلیں کوئی بات نہیں، لیکن نہیں نہیں نہیں۔ وہ ہڑبڑا کر وہاں سے بھاگی تھی اور سکندر بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیا تھا، لیکن جب کمرے کے پیچھے رونے کی آواز تو وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔